دل میں اللہ اللہ کا نور آ جاتا ہے. پھر وہ نور وہ جو باقی مخلوقیں ہیں وہ ان میں چلا جاتا ہے. تو پورے سینے میں 5 مخلوقیں وہاں وہ نفس کی جو غذا ہے وہ نار ہے، وہ ہوا کے لیے اندر جاتی ہے یا جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے لیے اندر جاتی ہے. جب وہ نفس کی غذا اندر جاتی ہے نار، وہ جو اندر نور ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے. پھر وہ نار اندر جاتی ہے، پھر وہ نور اس کو جلا دیتا ہے. جب نور اس کو جلا دیتا ہے تو نفس کو غذا نہیں پہنچتی ہے. جب اس کو غذا نہیں پہنچتی ہے تو ان اپنے ہمسایہ سے ہی اس کے دوست ہوتے ہیں کہ ایک مقام میں اکٹھے رہتے ہیں، ان کو بولتا ہے کہ کچھ غذا دو، وہ اس کو نور کا لقمہ دیتے ہیں. وہ بے حالت مجبوری صرف زندہ رہنے کے لیے وہ نور کا لقمہ حاصل کرتا ہے. دوسرے دن پھر بھوک لگتی ہے، پھر کہتا ہے کچھ دو، پھر نور کا لقمہ دیتے ہیں. تو تیسرے دن کہتے ہیں تو کب تک مانگتا رہے گا کلمہ اور اسی کا نور تیری غذا بن جائے. پھر وہ بے حالت مجبوری جان ہر کسی کو کہہ رہی ہے، وہ پھر زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. جب کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا کہ کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا، اس کی شکل سفید کتے کی طرح تھا. پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے، کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح تھا. پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے تو کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے. پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے تو کلمے سے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے. پھر وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، ساتھ وہ بھی جھومتا ہے. پھر اس نفس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. اس وقت حضور پاک پر حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر جس نے کتے کو پاک صاف کیا، انسان بنایا اور اس محفل میں لے گیا. اس وقت اس کو مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے. عبادت کا یہ مقصد ہے، نفس کی پاکیزگی. اب وہ پاک ہو گیا، اصل ہو گیا. جو نقل ہے وہ ناپاک تھا، وہ نقل تھا. اب پاک ہو گیا، وہ اصلی انسان ہو گیا. اصلی کا کعبہ اور ہے، نقلی کا کعبہ اور ہے. تمہارا کعبہ ہے نا یہ ادھر ہے، جو اصلی میں کعبہ اوپر بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا اور کہا ایسے ہی کعبہ نیچے رکھنا. یہ خانہ کعبہ اس کی نقل ہے، یہاں یہ اس کی نقل ہے نا، یہاں نقلی جا سکتا ہے نا، اصلی اوپر ہے نا، اصلی اوپر ہی جاتا ہے نا. اس کے بعد بات کوئی لمبی ہو جائے گی، چلو خیر ہے، آ گیا تو کیا. اس کے بعد یہ جو قرآن مجید ہے جس کو تم روز پڑھتے ہو، یقین کرو یہ اصلی یہ نقلی ہے، یہ نقلیوں کے لیے ہے. یہ تو کاغذ بازار سے لیا، پریس میں دیا، چھاپ کے لیے. اور اصلی جو قرآن مجید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے. وہ تو نوری الفاظ ہے، وہ اصلیوں کے لیے ہے. اصلی تو وہاں پہنچتے ہیں، اصلی وہاں پہنچتے ہیں. اور اس قرآن مجید کے لیے ہے کہ جس گھر میں ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا. یہاں یہ تو گھر میں بھی موجود ہے تو شیطانی بھی ہو رہی ہے. اور یہ نقلی اس کے لیے یہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تمہارے نفس نے کہا وہ کتا، یہی کہا نا؟ نہیں، وہ کتا نہیں، یہ کتا. وہ کتا جو جنت میں آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، وہ تو جنت میں رہا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا تھا اور آج تک وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. بھائی اس کو گلی کے کونے میں باندھ دو گے تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کے لیے نہیں، یہ تمہارے اندر کتا ہے اس کے لیے ہے. مکان یہ مکان ہے اس کے جن کے اندر یہ کتے ہیں وہ ناپاک. اب اس نے نفس کو بھی پاک کیا، اب دل سے اللہ اللہ کرتا رہا، اب اس کا دل بھی صاف ہو گیا.
جب دل صاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی دیکھا. آپ کی رسائی ادھر بھی ہوگی ادھر بھی ہوگی, عبادت کا مزہ اب آئے. ایسے آپ کو تو دل صاف ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے. ہر آدمی سوچتا ہے میرا دل صاف ہے, ہر آدمی, یہ اس کو موازنہ ہے, یہ بھی نفس کا ہوتا ہے. دل تو صاف بغیر کہ اللہ کو ہو ہی نہیں سکتا. حدیث جی میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے, اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے. یہ تو حدیث میں یہ جو دنیا, اگر آپ اوپر رہتے, آپ کوئی اللہ نہ کرتے, کوئی نماز نہ پڑھتے, آپ صاف ہی صاف تھے, پاک ہی پاک تھے, آپ کا دل صاف ہی صاف ہے, اگر جنت میں ہوتے تو. لیکن جب آپ اس دنیا میں آ گئے تو یہ دنیا تمہاری تو نہیں ہے نا, یہ تو شیطان کی دنیا ہے, اس میں جنات رہتے ہیں, اور اس میں جنات کے مزاج کے مطابق نار کی, یہ جو ہوا ہے اس میں نار ہے نا, جنوں کے لیے بھی نا. اب آپ کوئی گناہ نہیں کریں, دن رات سوتے ہیں, وہ نار ہوا کے لیے تمہارے اندر جائے گی. جب تمہارے اندر جائے گی تو تمہاری روح کو بھی ناری کرے گی, تمہاری قلب کو بھی خراب کرے گی نا. تمہارا قلب صاف کیسے ہوگا, یہ دھوکہ ہوا نا. اب قلب کو صاف کرنے کے لیے قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے. یہ ایک علم ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلے یہ بات نہیں سنی. اگر نہیں سنی تو مجھے بات غلط ہونی چاہیے نا, کہ تم اس کا اقرار کیوں کرتے ہو. یہ ایک علم ہے, علم بات ہے. اس کے لیے ظاہری مدرسے نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے جب سینہ منور ہوتا ہے تو حضور پاک سینے سے سینہ لگاتے ہیں. وہ علم بات ہے اس سینے میں خود بخود آئے. جس طرح اس ظاہری علم کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کے لیے حدیث شریف نہیں ہے علم حاصل کرتے ہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے, وہ تو ہر مسجد سے ملتا ہے, چین میں جانے کی ضرورت ہے. اور یہ علم ہے جسے چین تک جانا پڑتا ہے, تو اس میں بات نہیں کرنا. اور تاریخ دعا کہ جتنے بھی ولی ہو گزرے بڑے بڑے دور دراز سے کرنے پڑے, پھر جو ہے وہ ولی بنے. اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا, اس علم کے لیے, اس کو ضروری بولتے کہ جب تو نماز پڑھے تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ, اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے ہیں. اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے خریدو فروخت میں سے غافل نہ رہنا. یہ قرآن مجید کہتا ہے, اور تم اس سے ہٹے ہوئے ہو. قرآن یہ کہتا نا جی, تم کہتے ہو نماز پڑھو, وہ ذکر تو وہ نہیں کرتا. نماز تو وقت ہی ہے, ذکر کا کہتا ہے ہر وقت کا. اس کو ہر وقت کرنے کے لیے کیا ہوا. کچھ لوگوں نے کہا ہر وقت کا مقصد یہ ہے, اٹھو یہ آیت پڑھ لو, بیٹھو یہ پڑھ لو, سونے لگو یہ پڑھ لو. وہ اسی کو کچھ سفر کے لیے جو کرتے ہیں نا, نہیں وہ یہ چیز نہیں, وہاں اٹھتے بیٹھتے تک رکھتے لکھتے میرا ذکر کر. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ خفی ہوگا, انہوں نے ذکر خفی کرنا شروع کر دیا. لیکن جب دھیان دیا تو خفی ہوا, دھیان ختم, خفی ختم, سونے لگے ذکر ختم. کچھ لوگوں نے تسبیحیں لے لی, لیکن جب وہ کام کاج میں لگے تو تسبیحیں گر گئی. یہ ہے کہ خریدو فروختوں کے غافل نہ رہو. اور کچھ لوگوں نے پھر کیا کیا, وہ پاس انفاس کا ذکر کرنا شروع کیا. پاس انفاس سے وہ اس قابل ہو گئے کہ سوتے بھی رہے, ان کا سانس اللہ اللہ کرتا رہا, کام کاج بھی کرتے رہے, اس کا سانس اللہ اللہ کرتا رہا. وہ ایک درجے پہ پہنچ گئے. یہ سب ذکر عمل میں تھے, وہ ان کے اختیار میں تھے, لیکن ان میں ایک ایسا ذکر تھا جو صرف اللہ کے اختیار میں تھا. وہ عمل میں نہیں تھا, وہ عطا میں تھا. وہ ذکر کون سا تھا؟ آپ جن کا میں نے ذکر کیا وہ سارے ذکر کر لیں گے, لیکن اگر میں کہوں دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ آپ کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ رب کی طرف سے عطا ہے. وہ جس کو رب چاہتا ہے وہ علم اسی کو ملتا ہے. اب جس طرح یہ زبان اللہ کرتی ہے, اسی طرح وہ دل بھی اللہ کرتی ہے.